نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. انعامات جنت پر بات چل رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتی کو جو حوریں عطا کی جائیں گی تو فرمایا کہ اس کے ساتھ مجامعت بھی انسان کرے گا، اور ایک جنتی کو جنت میں کتنی قوت دی جائے گی. آپ سے سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا جنتی لوگ جماع بھی کریں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ خوب اچھی طرح اور بہترین طریق پر، اور جب الگ ہوگا تو اسی وقت پاک صاف اچھوتی اور باکرہ وہ بن جائے گی. یعنی جنت کی جو عورت ہوگی یا حور ہوگی وہ ہمیشہ کنواری رہے گی. مرد صحبت کرے گا، صحبت کے بعد پھر وہ دوبارہ باکرہ بن جائے گی، یعنی کنواری رہے گی. اور جنت میں ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کے برابر جنت میں طاقت اور قوت دی جائے گی. اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک دن میں وہ 100 بیویوں کے فارغ ہوگا، لیکن فرمایا کہ اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی، کوئی نقاہت نہیں ہوگی. یہ جنت کی نعمتیں ہوں گی. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت قبر میں مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہی مطلب ہے اس ارشاد ربانی کا، وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں. مضبوط و محکم طریقے پر ثابت رکھنا دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. مطلب وہ قبر میں جو آدمی فرشتوں کا جواب دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کہ وہ ثابت قدم رہتا ہے. اس لیے آتا ہے کہ جب آدمی کسی میت کی تدفین میں شرکت کرے تو قبر پر مٹی دینے کے بعد جب دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ اب وہ جو گھڑی آنے والی ہے بڑی مشکل گھڑی ہے، کہ ابھی 40 قدم جیسے پہلے حدیث میں گزرا کہ جانے والے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ مردہ سن رہا ہوتا ہے کہ منکر نکیر قبر میں آ جاتے ہیں اور پھر آ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور جو شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی ان کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو یہ وقت بڑی مشکل کا وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں جب آدمی تدفین کے اندر شرکت کرے تو اس مرنے والے کے لیے استقامت کی دعا کرنی چاہیے. یا اللہ، اس مردے کو جو دفن کیا ہے، اس مرحوم کو، یا اللہ تو اسے استقامت عطا فرما دے
اور استقامت کا مطلب یہی ہے کہ اس سے جو سوال و جواب ہونے والا ہے اس سوال و جواب کا صحیح جواب اسے حاصل ہو جائے، یعنی اس سوال و جواب پر اسے استقامت حاصل ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں، یعنی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخص ہیں جن کے لیے عرش نے حرکت کی، یعنی ان کی پاک روح جب آسمان پر پہنچی تو اہل عرش نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے ان کے جنازے میں، اور ان کی قبر تنگ کی گئی اور پھر یہ تنگی دور ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے، یعنی ایک جنت سے ایک درجے سے دوسرا درجہ، جیسے یہاں پر ایک درجہ یہ ہے، ایک درجہ یہ اوپر ہے، ایک اس سے اوپر ہے، تو جنت کے جو 100 درجے ہیں اس میں ہر درجے کا جو فاصلہ ایک دوسرے سے ہے تو وہ 100 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں وارد ہے کہ اگر تمام عالم کے لوگ ان میں سے کسی بھی ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو وہ سب کے لیے کافی ہوگا، یعنی ایک درجہ بھی اتنا کشادہ ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ اگر اس ایک درجے میں جمع کر دیے جائیں جب بھی وہ کشادہ ہوگا، لیکن اللہ ایک ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا کہ جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چیزوں یعنی زینت و آرائش کی اشیاء میں سے اگر ناخن کے برابر بھی کوئی چیز دنیا میں آ جائے، یعنی جن چیزوں سے جنت کو سجایا گیا ہے، جنت کی آرائش کی گئی ہے، جنت کو زینت دی گئی ہے، تو ان چیزوں میں سے اگر یہ ناخن کے برابر کوئی چیز دنیا میں آ جائے تو آسمان و زمین کے اطراف و جوانب تک کی دنیا کی ہر چیز کو پر رونق کر دے، یعنی ایک ناخن کے برابر بھی چیز اگر دنیا میں آ جائے تو آسمان اور زمین اور اس کے اطراف کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کو پر رونق کر دے، یعنی اس سے وہ رونق اس کی اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے ہاتھوں کے کڑے نمایاں ہو جائیں تو اس کی چمک دمک سورج کی روشنی کو ماند کر دے، یعنی ظاہر ہے کہ جنتی جب جنت میں ہوں گے تو مرد بھی وہاں پر کڑے پہنیں گے، وہاں مردوں کا بھی زیور ہوگا، دنیا میں تو نہیں پہن سکتے لیکن وہاں پر ریشم کا لباس بھی ہوگا، تو اس جنتی کے ہاتھ میں جو کڑا ہوگا اگر وہ کڑا دنیا میں نمایاں کر دے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے اس سورج کی روشنی کو ماند کر دے گا، جیسا کہ سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں ستارے نظر آتے ہیں تو دن میں ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو حقیقت یہ کہ دن میں ستارے غائب نہیں ہوتے، دن میں ستارے موجود ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی ایسی ہے کہ وہ ان ستاروں کو اس طرح سے کر دیتی ہے کہ وہ ستارے نظر نہیں آتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رات کے اندر وہ کہیں سے آتے ہیں اور دن میں کہیں چلے جاتے ہیں، نہیں، وہ ستارے موجود ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی اتنی غالب آتی ہے کہ وہ ستاروں کو غائب کر دیتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی بغیر بالوں کے مرد ہوں گے، ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی،
ان کا شباب کبھی فنا نہ ہوگا اور نہ ان کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے۔ یعنی جنتی جو ہوں گے وہ بغیر بالوں کے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں تو داڑھی ہے، لیکن جنت میں جا کے یہ داڑھی اور مونچھ نہیں ہوگی۔ جیسے ایک نوجوان بچہ جس کا ابھی شباب ابھرتا ہوا ہو، جس کے چہرے پر ابھی داڑھی نہ آئی ہو، تو جنت میں جا کر اہل جنت کی داڑھی نہیں ہوگی، اور ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جیسے آنکھ میں جب سرما لگاتے ہیں تو سرما لگی ہوئی جو آنکھ ہوتی ہے تو جنتی کی آنکھ سرما لگی ہوئی ہوگی اور وہ قدرتی ایسی ہوگی، اور ان کا شباب ایسا ہوگا، ان کی قوت ایسی ہوگی کہ جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہے نا انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ، پھر لڑکپن کا زمانہ، پھر نوجوانی کا زمانہ، پھر جوانی کا زمانہ، پھر ادھیڑ عمری کا زمانہ، پھر بڑھاپے کا زمانہ۔ تو اس کی زندگی کے اندر تغیرات آتے رہتے ہیں، زندگی کے اندر یہ نشے و فراز آتے رہتے ہیں، اور اپنی پیدائش سے لے کر انسان جتنے تغیرات سے گزرتا ہے تو گویا کہ اس کا ہر دن اسے فنا کی طرف بڑھا رہا ہوتا ہے، یعنی اسے موت سے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اور جنت میں جا کر کیا ہوگا کہ جو قوت ہوگی، جو شباب ہوگا، جو عمر ہوگی، وہ ہمیشہ ایک جیسی رہے گی، نہ اس کی قوت میں کمی آئے گی، نہ طاقت میں کمی آئے گی، نہ اس کی عمر وہاں پہ زیادہ ہوگی، نہ اس سے بڑھاپا آئے گا، نہ اس کا لباس پرانا ہوگا، لباس بھی نیا ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوثر ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، اور یہ میرے لیے مخصوص ہے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں، اور اس میں ایسے پرندے ہیں، اب پرندہ تو اڑنے والا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس میں ایسے پرندے ہیں کہ جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح لمبی ہیں۔ اب پرندہ کتنا بڑا ہوگا کہ جس کی گردن اونٹ کی گردن کی طرح لمبی ہو، وہ پرندہ کیسا ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرمانے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو وہ پرندے بہت فربا اور تنو مند ہوں گے، یعنی بڑے تندرست، بڑے صحت مند وہ پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پرندوں کو کھانے والے یعنی جنتی لوگ ان پرندوں سے زیادہ توانا اور خوشحال ہوں گے کہ ان پرندوں کو کھائیں گے۔ جب پرندے اتنے تندرست ہوں گے، توانا ہوں گے، تو ان کے کھانے والے کتنے توانا ہوں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ یعنی صحابہ عجیب عجیب سوال کرتے تھے، اور اس سوال کا منشا ایک اشتیاق ہوتا تھا، ایک شوق ہوتا تھا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے، سوال کیا جائے۔ جہاں صحابہ کا اشتیاق تھا وہاں تک اس کے علاوہ قیامت تک آنے والی امت کو بھی معلومات حاصل ہو گئی۔ اگر صحابہ یہ سوال نہ کرتے تو پھر امت تک یہ معلومات کیسے پہنچتی؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے تمہیں جنت میں داخل کیا اور تم نے گھوڑے پر سوار ہونے کی خواہش ظاہر کی تو تمہیں جنت میں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا۔ اب یاقوت کتنا قیمتی پتھر ہے، اور سرخ یاقوت بہت قیمتی ہوتا ہے، تو اس سرخ یاقوت، اور بھی دنیا کا یاقوت نہیں، جنت کا یاقوت، تو سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا، اور تم جنت میں جہاں جانا چاہو گے تو وہ گھوڑا برق رفتاری کے ساتھ دوڑے گا، اور ایسی کیفیت ہوگی کہ گویا کہ اڑ کر تمہیں لے جائے گا۔ یعنی اس گھوڑے کی رفتار ایسی ہوگی
کہ جیسے کہیں جانے کی تمنا کی کہ یہاں سے فلاں جگہ جانا ہے، تو بس اس ارادے کے ساتھ ہی وہ گھوڑا اس رفتار کے ساتھ چلے گا جیسے کہ اڑ کے جا رہا ہے اور وہاں پہنچا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور شخص نے سوال کیا، کیونکہ سوال سے سوال نکلتا ہے، لوگوں کے ذہن میں سوال سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے، تو دوسرے صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وہ جواب نہیں دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھی کو دیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا تو تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا۔ یعنی جنتی جب جنت میں جائے گا تو جس چیز کی وہ تمنا کرے گا یا جس چیز کا خیال اس کے ذہن میں آئے گا بس وہ چیز فوراً ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی یہ تمنا کرے گا کہ بھئی گندم کی فصل ہوتی، بس اسی وقت زمین تیار ہوگی، زمین میں ہل چلے گا، بیج لگے گا اور گندم کی فصل تیار ہوگی اور کٹ کر اس کے سامنے گندم کی فصل آ جائے گی۔ تو انسان کی سوچ اور ارادے کے ساتھ جنت میں چیزیں اس کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ اگر گھوڑے کی تمنا کرے گا گھوڑا مل جائے گا، اونٹ کی تمنا کرے گا اسے اونٹ مل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا، بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ جنت میں پہنچا دے۔ بس جب وہاں پہنچ گئے تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جنت کیا ہوگی، چھوٹی موٹی خدائی ہوگی کہ جس چیز کی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، بس اس کے تصور اور خیال کے ساتھ وہ چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا تو تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا اور تمہاری آنکھیں اسے پسند کریں گی۔ کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، دل بھی چاہتا ہے اور آنکھیں بھی ان چیزوں کو پسند کرتی ہیں، بس اس کے خیال اور اس کی چاہت پر وہ چیزیں حاضر کر دی جائیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں مردوں اور عورتوں کی حسین و جمیل صورتیں نظر آئیں گی۔ یعنی ایک ایسا بازار ہوگا کہ جہاں پر مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی بڑے بڑے حسین چہرے، بڑے بڑے خوبصورت چہرے اس بازار کے اندر ہوں گے۔ جو شخص خواہ مرد ہو یا عورت وہاں جس صورت کو پسند کرے گا، آدمی چاہے گا کہ بھئی یہ صورت میری ہوتی، کوئی عورت چاہے گی کہ یہ صورت میری ہوتی، تو جس صورت کو وہاں پر پسند کرے گا اس میں سما جائے گا اور اسی صورت کا ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر ہے نا، انسان تمنا کرتا ہے کہ میں زیادہ خوبصورت ہو جاؤں، زیادہ حسین و جمیل ہو جاؤں، لیکن جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہی رہتا ہے، اور پھر زمانے کے تفکرات اور زمانے کی گردش اسے بڑھاپے کی دہلیز میں دھکیل دیتی ہے، اور بڑھاپے کی دہلیز پہ جب جاتا ہے تو رنگ روپ بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جا کر اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ اس بازار میں جائے اور جو صورت اسے پسند ہو، اور یہ عورت ہے اسے جو صورت پسند ہو، وہ چاہے کہ میں ایسی بن جاؤں، بس وہی صورت اس کی ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا عیش و عشرت میں رہے گا، اللہ نصیب فرما دے۔ یہ غم اور ہم، پریشانی، بیماری، حادثات، تانحات، یہ سب دنیا کے اندر ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بہشت آجا کے آزارے نہ باشد، کسے راہ با کسے کارے نہ باشد، کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔
اور ایسی جگہ ہے جہاں کسی کو کسی سے کام بھی نہیں ہے۔ دنیا ہے نا، یہاں ایک کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے۔ اب وہ ضرورت پوری ہوئی تو بہت اچھا، ضرورت پوری نہ ہوئی تو دشمنی، عداوت، غم، تکلیف، پریشانی۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہوگی کہ کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں ہوگا، اس لیے وہاں پہ راحت ہی راحت ہوگی، آرام ہی آرام ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا عیش و عشرت میں رہے گا، نہ فکر و غم اس کے پاس پھٹکے گا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کے کپڑے میلے ہوں گے، اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ لباس بھی پرانا نہیں ہوگا، لباس پھٹے گا بھی نہیں، اور نہ اس کی جوانی وہاں پہ ختم ہونے والی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بلا حساب کے اور بلا استحقاق کے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انعامات جنت کو بیان فرمایا، اے اللہ بلا استحقاق کے، بلا حساب کے، یا اللہ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تہی دامن ہیں، یا اللہ نیک اعمال سے ہمارا دامن خالی ہے، اے اللہ تیرے فضل کا سہارا ہے، ہمارے پاس یا اللہ تیرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ندامت کے، پشیمانی کے، یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، بلا استحقاق کے، بلا حساب کے، یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس کا یا اللہ مستحق بنا دے، یا اللہ بلا حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے یا اللہ ہمیں نجات دے دے، یا اللہ جہنم کے عذابوں سے ہمیں نجات دے دے، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو غیب پورا فرما، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما،
اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ اس ملک میں یا اللہ معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، ہر قسم کے انتشار اور افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، آزمائش سے، امتحان سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں، ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو یا اللہ اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔